بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ادھر سے اجازت ہوگی. اب جب ادھر سے اجازت ہوگی تب پھر غوث پاک نے فرمایا نہ اس کو کوئی خوف خطر ہی نہیں ہے. یا غوث یا غوث. کیونکہ ادھر اللہ نے بھی منظور کر لیا، حضور پاک نے بھی تصدیق کر لی، غوث پاک نے ضمانت بھی دے دی. تو پھر جیسا بھی ہے وہ، اگر وہ بہت گنہگار بھی ہو گیا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو گنہگار ہونا ہے؟ پھر اس کو قبول کیوں کیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر وہ جیسا بھی ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے اس کو شفاعت کریں. پھر ان کے اوپر وہ لازم ہو جاتا ہے، انہی لوگوں کی پھر حضور پاک شفاعت کریں گے. اب ایک اجازت ادھر سے ہوگی، ادھر سے اجازت ہوگی، اس کے باوجود بھی پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی اور چھوڑے ہوئے ہیں. اب اجازت تو وہاں سے ہوگی، شیطان تو یہاں ہے. جب حضور پاک کے اوپر وحی ہوتی تھی تب بھی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ بھیجا جاتا تھا، کیونکہ شیطان کا دخل ہے اس دنیا میں. اب ادھر سے منظوری ہوگی، ادھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا. اب شیطان اس کو بہکائے گا، بیمار کرے گا. وہ تو نیچے تنتنا ہے، اس کی امداد کے لیے شیطان کے پاس کروڑوں کی فوج ہے ہندو، پھر اس کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں آدمی بھیج دیتا ہے، ان کو بھی کروڑوں کے حساب سے فوج دے دیتا ہے. شیطان کے پاس شیطانی فوج اور ان لوگوں کو نورانی فوج دے دیتا ہے. پھر وہ لوگ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، شیطانی فوج اس پہ ٹوٹتی ہے، رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹتی ہے، وہ اللہ اللہ میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور رحمانی فوج پھر اس وقت تک اس کا ساتھ دیتی ہے جب تک اس کے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا. پھر وہ بندہ نہیں رہتا ہے، بندہ نواز بن جاتا ہے. غریب نہیں رہتا ہے، غریب نواز بن جاتا ہے. میرے دل پہ کس کی شاہی؟ دین نبی کا سچا دائی. اب چونکہ ان چیزوں کے لیے سلسلے میں جانا ضروری ہے، خواہ چشتی ہو یا نقشبندی، قادری، سروردی، کوئی بھی سلسلہ. اب ہمارے لوگ سلسلوں میں چلے گئے لیکن اس کے باوجود بھی محروم ہیں. بھائی سلسلوں میں جہاں سے ملتا ہے جا کے بھی محروم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قادری ہوں یا چشتی ہوں تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کہو کہ میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی ہوں، سروردی ہوں، کوئی اٹھتا نہیں ہے. کوئی نہیں اٹھتا. کیا وجہ ہے؟ وہ لوگوں کو پتہ اصل نہیں ہے. اصل دھوکہ بہت ہے. کیونکہ دادا ولی تھا نا، جو اس سے بیعت ہوئے وہ کچھ پا گئے، لیکن ہمارا باپ اس کے بیٹے سے، ہم اس کے بیٹے سے، ہمارا بیٹا اس کے بیٹے سے. یہ رسم بن گئی نا، بیعت تو نہیں ہوئی، یہ رسم بن گئی. یہ سمجھے کہ وہ ولی تھا، یہ بھی ولی ہوں گے، لیکن ولایت وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی، جو ولایت سے اعلیٰ مقام ہے. جب نبوت وراثت نہیں تو ولایت کیسے وراثت ہے؟ آپ پھر جنہوں نے ان لوگوں کو پکڑا ہے، رسم پکڑی، اب ان کے پاس گئے، اب انہوں نے کیا کہا؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تمہیں بیعت کرتے ہیں لیکن تمہیں دربار والوں کے حوالے کرتے ہیں. اپنی جان چھڑا لی نا. اگر ہم نے دربار سے فیض پانا ہے تو پھر ہمارے لیے آقا کا دربار ہی کافی ہے، پھر ان درباروں کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ بھی شریعت کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ، اچھا آدمی ہے. تو اس میں تو وہ بھی شریعت کا پابند تھا. بڑا زمین و آسمان کے ولی میں اور عابدزاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جن لوگوں نے ولی کا دامن پکڑا ہے، جدھر ولی گیا ادھر وہ گئے. اب ولایت کیا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، کسی بھی اس کی بات پہ مہربان ہو جائے،
تو اس کے اوپر وہ تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تھی. جب وہ تجلی ڈالتا ہے ہو سکتا ہے وہ مر جائے، اس کی تاب برداشت نہ کر سکے، مرنے دو. ہو سکتا ہے اس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب بولتے ہیں. ہو سکتا ہے شیشہ عقل نہ ٹوٹے، ثابت قدم رہے، اس کو محبوب بولتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ شرط ہے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ تجلی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو 360 سے لے کے 500 مرتبہ دیکھتا ہے. اللہ ایک دفعہ دیکھنے سے اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلتے ہیں. اب وہ گناہوں میں کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں. حضور پاک کے اوپر ہر وقت نظر رحمت پڑتی. آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے بھی ولیوں سے اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. جب اصحابہ کاف کے اوپر وہ نظر رحمت پڑی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا. وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا. وہ کتا حضرت قطمیر بن گیا. ولی دوسروں کے لیے ہے اور وہ آب و زاہد اس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے. اور جو لوگ ولی سے منسلک ہوئے تو ولی کا ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اس نے جن ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی، دنیا پر ہے کس کی شاہی. تو جو لوگ رسمی طور پہ بیعت ہوتے ہیں، بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. رسمی طور پہ بک گئے، کتنا ظلم ہوا، مال و جان بک گیا. آپ جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی، قرآن مجید بھی، بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس کام کے لیے بکا جاتا ہے جو تمہارے بس میں نہ ہو. باقی سارا کام تمہارے بس میں ہے. ایک کام تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم یہاں سوتے رہو ادھر حضور پاک کے قدمے میں ہو. یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سوتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے. اس کام کے لیے بکنا پڑتا ہے. اور جو شخص بک کر بھی اس چیز سے محروم ہے وہ سختی بدقسمت ہے. اب 4 سلسلے شریعت کے ہیں: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. شریعت کے ہیں نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کو سکھاتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں. پھر آپ چشتی یا نقش بندی کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نقش بندی کہلاتے ہیں تو آپ طریقت میں ہیں بھائی، ورنہ آپ شریعت میں تو ہیں ہی حنفی ہوں گے تو آپ نے نقش بندی کیوں کہلوایا؟ اس کا مطلب ہے آپ طریقت میں بھی ہیں. اور طریقت اس کا مطلب ہے وہ تب اٹھتے تھے کہ یہ نقش بندی ہے، اس کے دل صاف ہو چکا ہوگا یا دل کی صفائی کر رہا ہوگا. نقش بندی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ نقش ہو جائے، اس کو نقش بندی کہتے ہیں. قادری اس کو کہتے ہیں نقش بھی ہوتا ہے اور ہر دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے. نقش بندی کا ہر سانس اللہ اللہ کرتا ہے. چشتی روزانہ 5000 دفعہ دروشی پڑھ کے سوتا ہے، پھر جا کے وہ ذکر قلبی میں جاتا ہے.